اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صلوات بر محمد و آل محمد پر ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے پیچھے بیٹھ کے کیا کرو گے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل ہم نے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے قرآن کریم کی فضیلت میں 2-3 الفاظ بیان کیے تھے. ہمارا موضوع انسانی زندگی کے قرآنی اصول. ایک ایک اصول انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. کل مقدمتاً 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی. مثلا قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں مومنین کی دلوں کی بیماری کا کیا ہے؟ علاج موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو ظلمات سے گمراہی سے نجات کی طرف لے جاتی ہے. ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے، سب کے بس کی بات نہیں. وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم لے رہا ہے. وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی انسان اپنے خواہشات کے مطابق نہ تبدیلی کر سکتا ہے، نہ قرآن کو اپنے اعتبار سے وہ لکھ سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ کہیں موڑ سکتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری ذمہ داری کس نے لیے؟ پروردگار عالم نے، یہ کہہ کر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب پروردگار عالم قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی جامعیت اور جتنی محفوظ وہ کتاب ہے، اتنے ہی محفوظ اس کے تمام قوانین ہیں جو اس نے بتایا ہے. وہ تمام اصول اتنے ہی محفوظ اور اتنے ہی کامل اور جامع ہیں جتنا کیا ہے کہ یہ کتاب جامعیت جتنی زیادہ اس کتاب میں پائی جاتی ہے. تو آج ہم پہلا اصول آپ کے سامنے، اگرچہ 2 چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. جہاں انشاءاللہ سائنسی گفتگو آئی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جہاں کسی حکمت کی بات آئی اور میری معلومات میں رہا تو اسے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سب سے پہلا امر جو قرآن کریم کا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اتقوا اللہ. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو، یہ سبھی جانتے ہیں، تقوی اختیار کرو. لیکن ہم اختلاف اس بات پر کرتے ہیں کہ تقوی کے معنی اور مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، جتنے سے آپ پوچھیں گے وہ الگ الگ اس کے معنی اور مطالب آپ کو بیان کریں گے. جتنے لوگوں سے پوچھیں گے یا جتنی کتابیں پڑھیں گے تقوی کے سلسلے میں، اتنی ہی زیادہ اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے جو ہے بیان کی جائے گی. لوگ بیان اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے الفاظ میں لوگ کیا کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں تقوی کے لیے. 2 یا 3 ڈیفینیشن ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی ڈیفینیشن لفظ تقوی کی، انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کی روح کے لیے، اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یہی تقوی کہلائے گا. اب آپ اپنے ذہنوں میں سوچئے کتنی چیزیں ہمارے اس جسم کے لیے، ہمارے ان کھالوں کے لیے، ہماری ہڈیوں کے لیے، ہمارے خون کے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے، ہمارے کانوں کے لیے، زبان وغیرہ کے لیے، یا ہمارے پورے جسم کے لیے کتنی چیزیں نقصان دہ ہیں. ان تمام چیزوں سے بچنا کیا ہے؟ تقوی کہنا ہے. آپ سب پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ سب پڑھتے ہیں. اب ہماری پڑھائی میں کتنی چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، اس پہ غور کیا جائے نا. جو چیزیں ہماری پڑھائی میں یعنی ہمیں کامیابی تک پہنچانے سے روک رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا تقوی کہلائے گا. یہ ایک بات ہوئی یا نہیں؟ یہ ایک ڈیفینیشن ہے.
یعنی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو ہمارے لیے کیا ہے نقصان کا سبب بن رہی ہے. مثلاً آپ میں سے کوئی بڑا بزنس مین بن گیا تو وہ ہر حال میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا جس سے اس کا بزنس کیا ہے دیوالیہ نکلے, اس کا نقصان ہو. اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے گا ان چیزوں سے. اسی کا نام کیا ہے تقویٰ ہے, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. دوسری ڈیفینیشن آپ نے نام سنا ہوگا آغا استاد پناہیان کا, علی رضا پناہیان, آپ نے نام سنا ہوگا اور سنتے بھی ہوں گے. یوٹیوب پہ چھوٹی چھوٹی کلپ ان کی آتی ہے, 2-2 منٹ کی, 3-3 منٹ کی. سب ٹائٹل اردو میں ہوتا ہے, گجراتی میں بھی ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اردو میں سب ٹائٹل دیتے ہیں. انہوں نے بیان کیا, وہ کہتے کیا ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے تقویٰ اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو کہا جاتا ہے, یعنی جو بھی ترجمہ کرتا ہے اتقوا اللہ کا وہ کہتے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. انہوں نے اس کو دوسرے اعتبار سے اسی ڈر کی بات انہوں نے بھی کی ہے, لیکن تھوڑا سا اور وسعت کے ساتھ. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان خوف خدا کے علاوہ تمام ڈر کو اپنے دل سے نکال دے, یہی تقویٰ ہے. پھر وہی مثال ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ہم سب پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جتنے سب پڑھتے ہیں. کوئی ماشاءاللہ انجینئرنگ کر رہا ہے, کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہوگا, کوئی پائلٹ بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے, کوئی فٹ بالر بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے, کوئی کچھ. مطلب سب کا اپنا اپنا پیشن ہے, سب نے اپنے پیشن کو اپنا ہنر بنا رکھا ہے اور سب اسی میں کیا ہے محنت کر رہے ہیں. لیکن کہیں جہاں اس کے دل میں ایک ڈر ہلکا سا آیا, یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو, ڈر ہے یا نہیں ہے؟ ایک ڈر ہے. ہم انجینئر بننا چاہ رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, ابھی پڑھائی کر رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر وہاں تک نہیں پہنچ پائے, ڈر آیا یا نہیں آیا؟ ہم ایک خطیب بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بہترین خطیب, دنیا ورلڈ کا فیمس خطیب بننا چاہتے ہیں. تو اب کیا ہے محنت کرتے کرتے یار اگر ہم مشہور نہ ہو پائے تو, ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دل میں ڈر بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا ہے؟ دل میں ڈر بیٹھ رہا ہے. ہمارے والدین نے ہم کو مثلا پیسہ دیا, جا بیٹا یہ 2 روپے سے 4 روپے بنا کر آؤ, 10 روپیہ دیا 20 بنا کے آؤ, لاکھ دیا 2 لاکھ بنا کے آؤ, ہمارے والدین نے. تو اب ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے, اگر ہم نہ بنا پائے تو کتنے ڈنڈے پڑیں گے, کتنا کیا ہوگا. یہ ڈر آیا یا نہیں آیا؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آغا پناہیان یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ڈر کو اپنے دل سے نکال پھینکنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. بہترین تعریف کی ہے انہوں نے. اور ہر طالب علم اپنے اپنے اعتبار سے ڈرتا ہے, ہر اعتبار, ہر جگہ کی بات ہے. ہر طالب علم کے دل میں, سب کے دل میں کوئی نہ کوئی ڈر بیٹھا ہوا ہے, کسی نہ کسی اعتبار سے ڈر بیٹھا ہوا ہے. کوئی شرمن جو ہے شرماتا ہے, شرم والا ڈر اس کے اندر پایا جاتا ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. کسی کے اندر مثلا کامیاب نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, کسی کے اندر اور بھی متعدد خوف اس کے دل میں پائے جاتے ہیں. ان تمام خوف کو اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دینا, فقط ایک خوف اپنے دل میں رکھ لینا کہ اللہ کیا ہے, وہی ایک ذات ہے جو ہم کو تمام کامیابیاں دلا سکتی ہے, اسی کی ذات سے ڈر لینا اور تمام ڈر کو اپنے دل سے نکال پھینکنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. 2 ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہوئی یا نہیں؟ ایک وہ جہاں جو ہے انسان کیا ہے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے جو اس کے جسم کے لیے, اس کے روح کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے, نقصان دہ ہو رہی ہے, مضر ہے اس کی ذات کے لیے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ کہلائے گا. ایک وہ کہ انسان خوف خدا کے علاوہ تمام ڈر کو اپنے آپ سے دور پھینک دے, یہ کیا ہے؟ تقویٰ کہلائے گا. تیسری ڈیفینیشن شاید یہ کسی نے بیان کیا ہو, مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, نہج البلاغہ میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور ایک مثال کے ذریعے سے. کہنے آپ تقویٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کسے کہتے ہیں, تقویٰ جاننا چاہتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ تقویٰ اس سواری کا نام ہے جس پر ہم سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک سوال آپ کے سامنے, آپ سب نے گھوڑ سواری کی ہے؟ کسی نے تو کی ہوگی. ہارس رائڈنگ گاڑی تو سبھی چلاتے ہوں گے الحمدللہ, بائک بھی چلاتے ہوں گے, اور 2 چیزیں,
سواری ہے یعنی گھوڑا سواری ہے، گاڑی سواری ہے. گھوڑ سواری کرنا اور گاڑی چلانا. یہاں ایک اور سوال کہ اگر کوئی آدمی گھوڑ سواری کر رہا ہے، گھوڑا اسے چلاتا ہے یا وہ گھوڑے کو چلاتا ہے؟ آدمی گھوڑے کو چلاتا ہے نا؟ کتنا بہترین سوال ہے. گھوڑا آدمی کو چلاتا ہے یا آدمی گھوڑے کو چلاتا ہے؟ کس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اب اس کو سمجھیے آپ. مولا کائنات نے جو کہا ہے کہ سواری، تقویٰ اس سواری کا نام ہے جس پر انسان سوار ہے. جس پر انسان سوار ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. گھوڑے پر ہم سوار ہوئے، ہم نے لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اس کی. یہ لگام ہمارے ہاتھ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم جدھر چاہیں گے اسے ادھر موڑ دیں گے. جدھر لے کر جانا چاہیں وہ جاتا چلا جائے گا، جہاں روکنا چاہیں رک جائے گا. وہ کنٹرول کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک مختصر سا واقعہ، بابر بادشاہ ہندوستان کا، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں بہت اچھا گھوڑ سوار تھا، بہترین سوار تھا. وہ ہارس رائڈر بہترین تھا. کسی آدمی نے کہا اس سے کہ آپ گھوڑ سواری کرتے ہیں، ہاتھی کی سواری کیجئے تو جانے. وہ زمین گھوڑے سے اترا اور کود کر ہاتھی پہ سوار ہو گیا. جب سوار ہوا تو اس کے بعد کہتا کیا ہے کہ اس کی لگام کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا جس کی ہاتھی تھی، اس نے کہا کہ حضور ہاتھی کو لگام کے ذریعے سے نہیں چلایا جاتا. ہاتھی کیا، اس کے کان کے نیچے آپ جو ہے تھوڑا سا ہلائیے گا، وہ آگے ہاتھ رکھیے گا، مس کیجئے گا، وہ آگے ہاتھی بڑھتا چلا جائے گا. اور اسی کے بعد جہاں روکنا ہے آپ اسی کان کے نیچے تھوڑا سا جو ہے انگلی کیجئے گا، وہ کیا ہے، ہاتھی رک جائے گا. اس نے بڑی اچھی بات کی بابر نے. وہ فوراً اس ہاتھی سے نیچے اتر آیا. جتنی تیزی سے سوار ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے اتر آیا. یہ کہتے ہوئے نیچے اتر آیا کہ جس چیز کی لگام کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اسے انجام نہیں دے سکتا. بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی؟ جس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اسے انجام نہیں دے سکتا. وہ نیچے اتر آیا. اب آپ جس گھوڑے کو ہم چلا رہے ہیں اگر وہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ آپ ایڑ لگانا چاہیں گے وہ بھاگے گا، دائیں طرف موڑیں گے بائیں طرف جائے گا. ہے یا نہیں ہے؟ پاگل سا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آپ چلانا چاہیں گے لیکن روک نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کنٹرول سے کیا ہے؟ باہر ہے. گاڑی آپ چلا رہے ہیں، سب کو چلانے کا شوق ہے، بائک ہو یا کوئی بھی ہو، بہترین گاڑی آپ چلا رہے ہیں، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، جدھر موڑنا چاہیں گے آپ موڑ دیں گے، جہاں روکنا چاہیں گے آپ روک دیں گے یا نہیں روک پائیں گے؟ آپ روک دیں گے. لیکن بریک فیل ہو جائے، آپ بتائیے، اس کی اسپیڈ بڑھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑا بھاری پڑ جائے گا. نہ بڑھائے ہوتے تو اچھا ہوتا. بریک فیل ہونے کے بعد اب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جہاں چاہے وہاں اسے نہیں روک سکتے. اب امام کی اس الفاظ کی طرف آئیے. تقویٰ کیا ہے؟ اس سواری کا نام ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے. انسان اپنے نفس کو ذرا سمجھے. اس کے نفس کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے نفس پہ کنٹرول اس کا ہے یا نفس کا کنٹرول اس کے اوپر ہے؟ اگر گھوڑے پر ہمارا کنٹرول ہو گیا، گھوڑے پر مکمل طریقے سے، اور ایک پیٹرن پہ ہم گھوڑے کو لے کر جا رہے ہیں، جب مکمل کنٹرول ہو جائے تو ایک پیٹرن پہ لے کر جا رہے ہیں، گڈھا بھی آئے گا ایڑ لگائیں گے وہ کود جائے گا، کوئی بھی راستہ آئے گا وہ کیا ہے اس اعتبار سے. کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی آفت آ گئی، وہی گھوڑا چونکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، وہی گھوڑا کیا اس آفت میں بھی ہم کو کیا ہے ہمارے گھر تک پہنچانے کی لیاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کنٹرول میں. نفس اگر انسان کے کنٹرول میں ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. جتنا نفس کی سواری انسان کے کنٹرول میں ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے.
اس کو بھی آپ اپنی تعلیم سے اور دیگر مقاصد سے جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقویٰ کیا ہے، زندگی کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو تقویٰ سے خالی ہو۔ بس فرق کیا ہے، ہم ایک لفظ کہتے ہیں صرف تقویٰ، ایک ہے تقوی الہی۔ دو چیزیں ہو گئی، تقویٰ، تقوی الہی۔ تقوی الہی کی جب تعبیر آتی ہے تو نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، فقط تقویٰ کی جو تعبیر آتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہوتا ہے جو انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنے اور نقصان کا سبب بنے، اس کے جسموں کے لیے نقصان ہو، اس کے ذہن کے لیے نقصان ہو، اس کی فکر کے لیے نقصان ہو، اس کے روح کے لیے نقصان ہو، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا کیا ہے، تقویٰ کہلائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تھا پہلا حصہ، یہ پہلا اصول قرآن کا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، اس کا تقویٰ اختیار، یہ پہلا اصول ہے۔ اور آپ زندگی کے ہر حصے میں اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو دھیان میں رکھیں، تقویٰ کے معنی کو کہ یہ ہے کیا چیز۔ زندگی کے ہر حصے میں جہاں بھی جائیں، جو تین تعریف ہم نے بیان کیا، اس تین تعریف کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے باقی حصے کو دیکھیں کہ واقعاً اس مطابق گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا اصول، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک دوسرا اصول ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بڑی بہترین چیز ہے۔ آپ سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ عام طور سے آج سیاست کو جو جوڑا گیا ہے وہ کیا، مکاری سے، فتنے سے۔ فتنہ کرنا، لوگوں نے کہا یہ سیاست ہے، دو آدمی کو لڑا کر ان پر حکومت کر دینے کا نام آج لوگوں کی نگاہ میں اسے کیا ہے، سیاست کہا جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اس سے کہیں بالا تر، وہ اسے سیاست نہیں کہتے، اسے شیطنت کہتے ہیں، مکاری کہتے ہیں، اسے عیاری، حیلہ، فریب، دھوکہ دینا، مطلب دھوکے سے کسی پر حکومت کرنا۔ دو آدمی کو لڑا کر کسی پر حکومت کیا تو کیا کیا، دونوں کے دلوں کو جوڑ کر حکومت کرنے کی بات الگ ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کو دلوں کو الگ الگ کر کے حکومت کرنا ایک الگ بات ہے، دونوں کے دلوں کو جوڑ کر حکومت کرنا ایک انسان، واقعاً باکمال انسان کا کام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آیت میں ایک لفظ استعمال کیا، بر، بر، تعاونوا علی البر۔ بر کے معنی ہے نیکی کے۔ نیکی آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں عادل بھائی، آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز نیکی ہے؟ نہیں، صحیح بتا رہے ہیں آپ، جہاں تک بھی سوچ لیجئے اسے۔ عقیل صاحب، حقیقت ہے، جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز نیکی ہے، اس کا ایک معیار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کہاں تک پہنچ، ایک معیار دیا ہے، کہتے کیا ہے کہ قال رسول اللہ البر ما طابت به النفس واطمأن الیہ القلب۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آواز دی، نیکی وہ ہے جو انسانی نفس کی رضایت اور اطمینان قلب کا باعث بنے۔ اب آپ اپنے ذہنوں میں ذرا سوچئے، کتنے امر ہم صبح سے لے کے شام تک انجام دیتے ہیں جو ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہو۔ آپ سوچئے، اس کو ذرا دیکھیے، کتنے امر ہم انجام دیتے جو ہمارے قلب کو کیا ہے، مطمئن کرتا ہو۔ آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ لیکن یہاں جو ڈیفینیشن بیان کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ نیکی وہ ہیں جو انسان کے خود بذات خود اپنے سے انسان کو راضی کرے،
کہ ہاں آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور انسان کی دل میں اطمینان کا باعث بنے، چین، آرام، سکون اس دل میں آ جائے۔ دوسری جگہ اسے کہا گیا کہ آدمی جب نیکی کو انجام دیتا ہے نا، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یقین نہ، یہ حدیث ہے، ائمہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، اسے تجربہ کر کے دیکھیے کہ اس دل میں کیا بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ وہیں اگر کوئی برائی کی جائے، مثلا آپ پرینک کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بڑے بڑے کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تھوڑا سا بھی، آپ بتائیے آپ کا دل مغموم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے دل میں جو ہے یار ہم نے غلط کیا اس کے ساتھ، تھوڑا سا کم کرتے، تھوڑا اس طرح کر دیتے تو وہ کیا اتنا ناراض نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آپ کی نگاہ میں خود وہ کام اچھا نہیں تھا، آپ نے البتہ ہنسانے کے لیے ایک پرینک کیا کسی کے ساتھ، مگر آپ خود اس سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہم سب ہاسٹل میں رہے ہوئے ہیں، ہاسٹل میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہاسٹل وغیرہ میں۔ تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پیغمبر آواز دیتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے ہمارا نفس خوش ہو جائے وہ کیا نیکی ہے، ہر وہ کام جس سے ہمارا نفس مغموم ہو جائے، غمگین ہو جائے، اداس ہو جائے، وہ کیا اسے نیکی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد ایک آواز دیتے ہیں عن ابی عبداللہ قال البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ آیت میں کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اس میں آپ سیاست بھی غور کیجئے، اس میں آپ سوشل ورک بھی دیکھیے۔ آواز دی کہ نیکی کرنا کسی کے ساتھ اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دو چیزوں کا سبب ہے۔ انہوں نے آواز دی کہ یعمران الدیار، گھروں کو آباد کرتا ہے، پہلی چیز، اور اس کے بعد کہا وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، ہماری عمروں میں کیا ہے؟ اضافہ کرتا ہے۔ نیکی کرنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ دوسری چیز ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، آپ کے لیے اس کا رویہ کتنا تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا مثال آپ کے سامنے موجود ہے، مالک اشتر، جناب مالک اشتر یوں جا رہے تھے راستے سے، کسی نے ان کو شاید ان کے اوپر کوڑا پھینک دیا یا کیا کیا، مالک اشتر گزر گئے۔ اگرچہ آج یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئے گی، وہ حقیقت ہے، آج کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے، اس نے پھینک دیا، یہ آگے بڑھ گئے، مسجد میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے آواز دی یار تم نے جس کے اوپر یہ کوڑا پھینکا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ وہ مولا کائنات کا داہنا بازو مالک اشتر تھے۔ جب اسے پتہ چلا یار یہ تو میں نے کیا بڑا غلط کام کیا، وہ کیا سب کچھ چھوڑ کے، جس حالت میں تھا ننگے پاؤں مسجد چلا گیا ڈھونڈنے کے لیے، کہاں گئے؟ مسجد میں گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا کہ نماز سے فارغ ہوں تو کیا کیا جائے، ان سے معافی مانگے۔ معافی مانگنے سے پہلے ہی جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے ویسے ہی اس کے حق میں انہوں نے دعا کی۔ اس کے حق میں دعا کرنے کا مطلب اب وہ سن رہا ہے کہ یہ مالک اشتر میرے حق میں دعا کر رہے ہیں، میری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اس کے دل میں اب اس کا دل پتھر جیسا ہوگا یا پانی ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل پانی پانی ہو جائے گا، وہ خود شرم سے جو ہے پانی پانی ہو جائے گا، میں نے اتنا برا کام کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ سے ہماری مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بالاحسان تملک القلوب، نیکی اور احسان کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کی جاتی ہے۔
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور احسان کے ذریعے سے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، اور واقعاً دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ اہل دنیا کی جو سیاست ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مثلا دو آدمیوں کو آپس میں لڑا لو، حکومت کر دو، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیاست ہے وہ کچھ دوسری ہے۔ وہ کہتے کیا ہے کہ نہیں، ہم نہ کسی کو قتل کریں گے، نہ کہیں فتنہ پھیلنے دیں گے، جہاں فتنہ ہوگا وہاں فتنے کا سر کیا کچلیں گے، جہاں پریشانیاں ہوں گی وہاں پریشانیوں کو ختم کریں گے، اور ان پریشانیوں کو ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام افراد اگر ان کا دل کیا ہے پتھر دل بھی وہ ہوں گے تو پگھل کر ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ ہم بار بار کہتے نہیں ہیں کہ دنیا والے کیا ہے فقط جسموں پہ حکومت کر سکتے ہیں، دلوں پہ حکومت نہیں کر۔ ظالم بادشاہ کیا ہے جسم پہ حکومت کر سکتا ہے، قید میں ڈال دے گا، اسے مار دے گا، لیکن کسی آدمی کے دل کو مطمئن اپنی حکومت سے نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک احسان اگر کوئی کر دے تو ایک احسان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ آپ کالجز میں گئے ہیں، وہاں آپ نے خود دیکھا ہوگا، مثلا کسی کو بتا دیا امتحان میں ہی اگر خدا نخواستہ نقل ہو رہی ہے اور آپ نے بتا دیا، آپ دیکھیے کتنا آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ انسان، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہیں اس معاملے میں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتیں اور آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے یا برائی ہے؟ بولیے، نیکی ہے بھائی۔ علم کا حاصل کرنا بہترین نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کیا ہے؟ انسانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے، انسان کی فکری ارتقاء کا ذریعہ ہے، فکر کو بہت آگے تک لے جاتا ہے ایک علم۔ اب اگر علم کیا ہے؟ نیکی ہے، تو اس کے لیے اس کے تمام مقدمات کو فراہم کرنا ہی تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہوگا۔ تمام چیزوں، مثلا آپ کسی دیہات میں گئے، وہاں کوئی نظام نہیں، آپ نے دیکھا بچے یوں ہی جاہل ہیں، وہاں کے گالیاں بک رہے ہیں، نہ مدرسہ نہ اسکول، کچھ نہیں، سارے کے والدین بھی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بچے بھی یوں ہی ہیں۔ آپ کو احساس ہوا؟ نہیں، ہم ایسا کرتے ایک مدرسہ تعمیر کرا دیتے، یا ایک جو ہے اسکول، کوئی کالج وہاں تعمیر کرا دیتے۔ آپ نے علم دینے کے لیے اسکول کو تعمیر کرایا ہے، یہ کیا ہے؟ بر کا، نیکی کا ایک حصہ۔ آواز آئے گی تعاونوا علی البر والتقوی کا ایک مصداق کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پر کالج یا اسکول یا مدرسہ تعمیر کرا دینا جہاں مدرسہ نہیں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ایک یہ بھی ہے کہ ہم مثلا ہمارے سامنے یا ہم راستہ چل رہے تھے، کسی ایسے نادار انسان کو دیکھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس جو کچھ تھوڑی بہت پونجی تھی ہم نے اس کے حوالے کر دیا، کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی کا ایک مصداق یہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، قرآن کریم نے بر کو ایک الگ انداز سے بیان کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی وہ ایک الگ انداز میں، قرآن اپنا ایک الگ انداز، قرآن کا انداز سب سے جدا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ میں اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اتنی آسانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ پوری رات جو ہے گزر جاتی ہے، فقط ایک بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو پاتی قرآن کریم کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ۔ ان چیزوں کو نیکی میں شمار کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کتنے پانی میں اس حوالے سے آواز دی گئی، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ، آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لائے، محبت خدا میں قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ مسافر، سوال کرنے والے غلاموں کی آزادی کے لیے مال کا خرچ کرنا کیا ہے؟
بر کہلائے گا، یہی نیکی کہلائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا یا صبر کرنا کسی مشکل میں، یہ بھی ایک نیکی کا حصہ ہے، یہ بھی نیکی کہلائے گا۔ ان تمام چیزوں کو آپ دور حاضر سے جوڑ کر دیکھیے، دور حاضر سے، مثلا رسول کا جو دور تھا، جتنا خطرناک دور تھا، یہ آیتیں اسی دور میں نازل ہوئی ہیں، اسی دور کی عکاسی کرتا ہے آج کا دور، آج کا معاشرہ، جہاں ہر طرح کی پریشانی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اس پریشانی میں اسلام پر باقی رہ جانا کیا ہے؟ نیکی کہلاتا ہے، بہترین نیکی اس پریشانی کے عالم میں۔ اور اس کے بعد مثلا اب پوری گفتگو آپ کے سامنے دو چیزیں، پہلا اصول تقویٰ ہے۔ اس آیت میں بھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں بھی تقویٰ کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، آپ مددگار بنیے کس میں؟ نیکی میں اور تقویٰ اختیار کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ تعاوناً، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ایک دوسرے کی مدد کر دینا، یہی کیا ہے؟ نیکی کہلائے گا۔ اور اس کی طرف آیت کیا ہے؟ مسلسل اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جس میں بر یعنی نیکی کی طرف اشارہ کیا گیا، بہت سی احادیث ہیں جہاں نیکی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو قرآن کے دو اصول، ایک کیا ہے؟ تقویٰ، جو ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں کیا ہے؟ ترقی کی راہ ہمارے لیے ہموار کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکیوں میں ہماری ترقی کا ایک ذریعہ ہے، ہماری فکر کو استوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہمیں کیا ہے کہ راہ راست پر لانے کے لیے، ہماری پریشانیوں کو، محتاجگی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقویٰ۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، تمام ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ ہمارے تمام احباب، دوستان جس مقصد کے لیے جہاں بھی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام افراد کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔